السلام آگے کھڑے ہیں, آگے کو تو دیکھ رہے ہیں. فرمایا میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں. شارحین نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہاں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی, نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہر سے بھی نظر آتا ممکنات میں سے. یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ نبی علیہ السلام کو عطا کیا. فرمایا میں تمہیں تمہارے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں, صفوں کو درست کرو. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ کان یلزق منا منکبہ بمنکب صاحبہ, ہم اپنا کندھا اپنے دوسرے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتے, قدمہ بقدم صاحبہ, اپنا پاؤں اپنے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ ملا دیتے. وفی روایت کعبہ بکعب صاحبہ, اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملا دیتے. اس طرح کھڑے ہوتے تھے, یعنی کندھے کے ساتھ کندھا مل گیا, پاؤں کے ساتھ پاؤں مل گیا, ٹخنے کے ساتھ ٹخنا مل گیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث, مسلم کے اندر بھی الفاظ, دیگر کتابوں میں بھی الفاظ. اللہ کے بندو, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عمل ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بصرہ سے مدینہ تشریف لائے. جب مدینہ آئے تو مسجد میں گئے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ملاقات ہو رہی ہے. انہوں نے پوچھا کہ انس ہمیں بتاؤ کہ ہمارا کردار, ہمارا عمل وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, کہ اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی؟ فرماتے ہیں ما انکرت شیئا الا اللہ تقیمون الصفوف او کما قال, کہا کہ اور تو کوئی بات مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نظر نہیں آ رہی, لیکن ایک چیز میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تم صفوں کو صحیح نہیں کرتے, تمہاری صفوں کے اندر خرابی پیدا ہو چکی ہے. اللہ کے بندو, صفیں, یہ صفیں درست نہیں ہو رہی, تو صفوں کے اندر جب کھڑا ہونا ہے مل کے کھڑا ہونا ہے. کیوں نہیں ہوتے, کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کے بندو کوئی دلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا گیا کہ جو دین ہر طرح سے کامل و مکمل ہے, اور جس دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین پہ عمل کر کے اپنی امت کو دکھایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے عمل کو, آپ کے کردار کو اس انسانیت کے لیے بہترین سیمپل قرار دی کہ لوگوں, اگر میری خوشنودی چاہتے ہو, اگر میری رضا, میری محبت چاہتے ہو, تو پھر اس سیمپل کے مطابق, اس آئیڈیل کے مطابق, اس نمونے کے مطابق اپنا کردار بنا کے, اگر تمہارا عمل, تمہارا کردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور کردار کے مطابق ہے, پھر تم اللہ کے محبوب ہو, اللہ کے لاڈلے ہو, اللہ تم سے پیار ہے. بصورت دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے, فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. فرمایا کہ لوگوں, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ ان کو کہیے کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو. ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. اطاعت کے اندر آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں. اتباع حکم نہ بھی دیا جائے، جیسے آپ دیکھ رہی ہیں ویسے کرتے چلیں، اپنی مرضی نہیں. جیسے کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. نہیں بھی کہا، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ. اس کو کہتے ہیں اتباع. مانا کہ میرا پیغمبر علیہ السلام تمہیں کوئی حکم دیتا ہے تب بھی، تمہیں کوئی حکم نہیں دیتا تب بھی، تم نے جس کردار کی نقل اتارنی ہے وہ کردار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بے شمار واقعات حدیث میں موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے دوران نماز جوتی اتار دی، صحابہ کرام نے بھی اتار دی. جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ تم نے جوتی کیوں اتاری؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتا اتارا ہے، لہذا ہم نے اتار دی. یہ اتباع. حالانکہ نبی علیہ السلام نے نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ جوتے اتار دو، نبی علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. تو اتباع. فَاتَّبِعُونِی، لوگوں میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا. وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے. یہ اتباع میں تمہیں یہ کامیابی ملے گی. لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. مانا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپناؤ، بس یہ کردار ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ کے ہاں بھی کامیاب کرے گا. اگر اس کردار کو نہیں اپنا رہے تو پھر تو اللہ کے بندو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی اتباع میں ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو. وہی عمل اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، وہی عمل اللہ کے نزدیک قابل. نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم ترین اہم ترین رکن ہے، جو اس کے ایمان کی دلیل ہے، جو اس کے ایمان کی پہچان ہے کہ یہ بندہ واقعی مومن ہے. اللہ کے بندے جو اہم ترین رکن ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مکمل طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق اس عمل کو سر انجام دیں، تاکہ اس نماز کی برکات، اس کے انوار وہ ہمیں بہتر طریقے سے حاصل ہو سکے. یہ نماز ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید اور آخرت میں بھی جنت کا سبب ہے. یہ بات آپ کو بتائی جا چکی کہ ہر نماز اللہ قبول نہیں کرتا. جو ہمارے یہاں لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے کچھ کہ جی نماز پڑھ لو، جیسے بھی پڑھنی اللہ قبول کرے گا. نہ میرے بھائی، نہ، جیسے پڑھو گے، اپنی مرضی سے پڑھو گے، اللہ کے ہاں قبول لے. دیکھیں، ایک آپ کو پتا نہیں، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، وہ ایک الگ بات. آپ کو پتا ہے، پتا چل گیا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز ہوگی تو وہ نماز ہے، ورنہ نماز نہیں. یہ قرآن نے بھی اس کو کلیئر کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں اس کو واضح کیا کہ ایسی نماز اللہ کے نزدیک نماز نہیں جو میرے طریقے کے مطابق نہیں. اور نبی علیہ السلام کا طریقہ آپ کو بتایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کے بندوں نماز کے لیے آ رہے، جسم صاف ہو، کپڑے صاف ہو. اسی طرح وضو،
وضو جو ہے نماز کا لازمی حصہ ہے، شرط ہے. اگر وضو نہیں نماز نہیں، اگر وضو نہیں نماز نہیں، تو وضو لازم. قرآن نے حکم دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. آپ کو بتایا تھا کہ وضو کے ہر حصے کو اگر آپ زیادہ سے زیادہ دھونا چاہیں تو 3 دفعہ دھو سکتے ہیں. 3 دفعہ اپنے ہاتھ دھو لیں، پاؤں دھو لیں، چہرہ دھو لیں، سر کا مسا 1 دفعہ. اگر آپ ان اعضاء کو 2 دفعہ دھونا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، 2 دفعہ دھو لیں. ایک دفعہ دھونا چاہتے ہیں 1 دفعہ دھو لیں. لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے وضو کا حصہ جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے. اگر خشک ہوگا تو پھر یہ وضو کافی نہیں ہے، کفایت نہیں کرے گا. صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. وضو کر رہے تھے، جلد بازی میں تھا، ایڑیاں تھوڑی سی خشک رہ گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان خشک ایڑی والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو وضو کے جو حصے ہیں وہ سوکھے نہیں رہنے چاہیے. آپ کسی حصے کو 1 دفعہ دھو لیں، کسی کو 2 دفعہ دھو لیں، کسی کو 3 دفعہ دھو لیں، وہ آپ کو اختیار ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے. وضو کر لیا، اب وضو کر لینے کے بعد آپ نے آ جانا ہے صف کے اندر. اب جب آپ صف میں آ گئے تو آپ نے کھڑے ہونا ہے. کھڑے کس طرح ہونا ہے؟ قبلہ کی طرف. آپ نے قبلہ کی طرف کھڑے ہو جانے ہیں اور پاؤں بھی سیدھے قبلے کی طرف ہونے چاہیے. یہ ٹیڑے ترشے، کوئی مڑے ہوئے اندر کو، کوئی باہر کو نہیں. کوشش کریں جہاں تک ممکن آپ اپنے پاؤں کو سیدھا بالکل قبلہ کی طرف رکھیں. اپنا چہرہ بھی قبلے کی طرف، اپنے پاؤں بھی قبلے کی طرف. یہ بالکل صحیح طور پر ہونی چاہیے. یہ ادھر ادھر کریں گے تو پھر یقیناً یہ مناسب نہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شادی بات ہے فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہ آسمان میں گھوم رہی ہے. نبی علیہ السلام کی چاہت تھی، خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قبلہ بیت اللہ کو بنا. پہلے قبلہ بیت المقدس ہے. 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. یہودی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمارا قبلہ اپنایا ہوا ہے، ان قریب ہمارا دین بھی اپنا لے. تو نبی علیہ السلام کی چاہت تھی، خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قبلہ بیت اللہ کو بنا. نبی مکرم علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبرائیل حکم لے کر کب آتے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بنا کے نازل فرمایا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. اللہ نے دیکھا آپ کے چہرے کا آسمان میں پھرنا. مانا آپ نگاہیں کبھی تر دیکھ رہے ہیں جبرائیل کب آتے ہیں. فرمایا کہ جس طرح آپ پسند کرتے ہیں ہم نے ویسے ہی قبلہ بنا دیا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. تم جہاں بھی ہو تمہارا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام جس کو نماز نبی علیہ السلام نے سکھائی 3 دفعہ جس نے آگے اسلام کیا تھا، آپ نے کہا جا کے وضو دوبارہ کرو، نماز پڑھو. آپ نے کہا تھا کہ جب وضو کر لو ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف ہو جاؤ، سیدھا قبلے کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے واستقبل قبلتنا اور وہ ہمارے قبلہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کرے واکل ذبیحتنا اور ہمارے ذبح شدہ جانور کو بھی وہ کھاتا ہے فذلک المسلم یہ پکا سچا مسلمان ہے الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ کہ جس کو اللہ نے ضمانت دی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے فلا تغفر اللہ فی ذمتہ دیکھو اللہ کی اس ضمانت میں خیانت مت کرنا اللہ نے اس کو مسلمان بنایا ہے اب تم اس کے ساتھ زیادتی کرو خبردار اللہ پوچھ لے گا مانا جو قبلہ کی طرف منہ کر رہا ہے یہ پکا سچا مسلمان ہے تو اللہ کے بندو وضو کر لیا اب آ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اب منہ کر لینے کے بعد پھر آپ نیت کر لیں نیت کے بغیر نماز میں کوئی عمل بھی نہیں جو بھی ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے نیت شرط ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات لوگوں عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے نیت ہوگی عمل قبول ہے اگر نیت نہیں تو عمل نہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم لوگوں تمہاری قربانیوں کا گوشت جن کا خون تمہارے سامنے ہے اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا اخلاص تمہارا تقوی ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا تم کتنے حسین ہو تم کتنے خوبصورت ہو تم کتنے لمبے دڑنگے جوان ہو نہیں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک حیثیت ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے خیالات کو جانتا ہے وَأَعْمَالِكُمْ اور تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ عمل میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں دیکھیں دو لفظ استعمال ہوئے ایک ہے دل یعنی تمہارے ارادے کیا ہے تمہاری نیت کیا ہے تمہارا عزم کیا ہے اور دوسرا لفظ استعمال ہوا اعمال تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دین کے مطابق ہے کہ نہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ان دو چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کے بندو نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کیا ہے دیکھیں نا کیا نیت کے لیے کوئی الفاظ ہوتے ہیں ہم عام طور پہ کہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہے گفتگو کے اندر وہ کئی ایسے لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر دھمکی ہے پریشان کرنے کا پروگرام ہے تو آپ کہتے ہیں یار اس کی نیت درست نہیں کرتی ایک تو ہے کہ وہ سیدھا کہتا آ جاؤ میں تیرا دیکھو وہاں جام کیا کرتا ہوں تو وہاں سے آگے نہیں جا سکے گا میں تجھے مار ڈالوں گا قتل کر دوں گا تو صاف ہو گئے کلیئر ہے لیکن اگر وہ لفظ سے استعمال کرے کہ جس کے اندر دھمکی کی بو آ رہی ہے آپ کہتے ہیں یار اس کے ارادے درست نہیں لگتے یہ کب ہوتا ہے جب وہ اپنے دل میں رکھ رہا ہے بات تو نیت کا تعلق صرف دل سے ہے الفاظ سے ہے یاد رکھیے گا یہ جو دوستوں نے بنا رکھے کھڑے ہوئے 4 رکعت نماز پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف اللہ اکبر یاد رکھیے دنیا کی کسی کتاب قرآن میں ہونا نہیں
حدیث میں نہیں، کسی امام نے نہیں، کسی امام نے کوئی فتویٰ دیا ہو نہیں، اللہ کے بندو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ جھوٹ بولنے والا بسا اوقات اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو اپنا جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے، اس کو خود ہی شک ہونے لگ جاتا ہے پتہ نہیں کہ میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ بسا اوقات وہ اتنا جھوٹ بولتا، لہذا نیت کے لیے الفاظ نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند اس کے شیخ الحدیث تھے، یہ دیوبند مکتبہ فکر جتنا بھی ہے ان کی اصل اصیل جو ہے یہاں دیوبند کہلانے کی وہ دارالعلوم دیوبند، دیوبند کے اندر ادارہ قائم کیا۔ دیوبند ایک شہر ہے، جیسے فیصل آباد ہے نا، ویسے انڈیا کا ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر ادارہ ہے، وہ چونکہ دیوبند میں ہے ادارہ تو لہذا اسی کی نسبت کے لیے کہلاتے ہیں دیوبندی۔ یہ سب پہلے ایک تھے اور یہ بڑا ادارہ ہے۔ اس ادارے کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں النیت امر قلبی، کہ نیت دل کا معاملہ ہے، نیت کا تعلق زبان سے نہیں۔ علامہ عبدالحق حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نیت، کہتے ہیں کہ تلفظ لا یجوز التلفظ بالنیت بمعنى ذلك ان ذلك خلاف السنہ۔ وہ کہتے ہیں زبان سے لفظ ادا کرنا نیت کے، آج لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کر رہے تو کرتے تو ہمیں کیا، یا وہ کون سا برا کر رہے ہیں، او بھائی بمعنى ان ذلك خلاف السنہ، اس لیے کہ لفظ کی ادائیگی کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ لا یجوز التلفظ بالنیہ، نیت کے لیے لفظوں کی ادائیگی کرنا یہ قطعاً جائز نہیں، سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ نہ یہ نبی علیہ السلام سے منقول ہے، نہ آپ کے کسی صحابی سے، ومن تبعہم، اور جو ان کے پیروکار ہیں کسی سے بھی نیت کے الفاظ ثابت نہیں، نیت کے الفاظ ثابت نہیں، لہذا نیت کے لیے الفاظ ادا نہیں کرنے۔ اللہ کے بندو ایسے ہی آگے کھڑے ہونے، دیکھیں نا، اگر یہ لفظ ہوتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے، آپ کے کسی صحابی سے ثابت ہوتے، بعد میں آنے والے تابعی، تبع تابعین، ائمہ دین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، شافعی، احمد، حنبل، کسی سے تو آتے، یہ کہیں بھی نہیں۔ اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ غلط جو چیزیں ہیں نا، ان کو جان بوجھ کے رواج دیا جاتا دے رہے ہیں، کیوں؟ اب جب ہم کر رہے ہیں لوگ کہیں گے یار ان کی یہ بات بھی غلط، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، اب لوگ ان سے نفرت کرنے لگ جائیں گے جو یہ غلط کہنے والے ہیں۔ اور اللہ کے بندو ایسی سچویشن ہے کہ کہیں ثابت کچھ نہیں ہوتا، لیکن بس لگے ہوئے، اور لگے ان چیزوں پر ہیں کہ جو چیزیں قطعاً ثابت ہیں۔ اب نیت کے الفاظ کے لیے آپ دیکھیں، اسی طرح آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، وہاں امام صاحب بطور خاص کہہ رہے ہوتے ہیں جو جنازہ پڑھا رہے ہیں، نیت سماعت فرما لیں، نیت کر لیجئے۔ وہ اللہ کے بندو کہاں ہے یہ؟ اس کے بعد جنازے میں سلام پڑھیے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے فاتحہ پڑھے، نبی علیہ السلام کی سنت صحیح بخاری کے اندر موجود کہ نبی علیہ السلام سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، سورۃ فاتحہ وہ نہیں کرنا، کیا ہے جی سنا پڑھو، حالانکہ اگر ہم خاص جانیں، خاص بطور خاص کہیں بھی ذکر نہیں سنا پڑھنے، نماز جنازہ میں کہیں بھی نہیں، لیکن چلایا ہوا۔
اب نیت کرو، نیت کے الفاظ سنو میرے بھائی، یاد رکھیے نیت کے الفاظ ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، اور تاریخ اسلام میں دو بندوں کو شیخ الاسلام کہا گیا، ایک امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شیخ الاسلام انتہائی ماہر اور اہل علم کی اصطلاح میں جس کو 1,00,000 احادیث ببعض سند یاد ہو اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ شیخ الاسلام ان کا لقب ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں لو مکث احدهم عمر نوح يفتش هل فعل رسول الله او احد من اصحابه من ذلك شيئا، اگر اللہ کسی کو عمر نوح دے، یہ جو ہماری امتوں کی ہماری عمر ہے وہ بہت کم ہے، 60 65 70 100 بس اتنے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، ظاہر سی بات ہے جوان بھی ہوئے، اور عمومی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، تو یہ 40 سال یہ کرو پھر تبلیغ کے بعد بھی زندہ رہے ہیں تو 1000 سال سے بھی زیادہ عمر ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کسی کو عمر نوح دے، یہ 60 70 سال کم ہے، عمر نوح مل جائے، یفتشو پھر یہ تفتیش کرنے نکلے، یہ سرچ کرنے نکلے، تلاش کرنے نکلے، هل فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او احد من اصحابہ، وہ تلاش کرے کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیت کے الفاظ ادا کیے ہیں، یا نیت کے الفاظ آپ کے کسی صحابی نے ادا کیے ہیں؟ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں لا سکتا الا ان یجاہر الکذب القول، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ انتہائی مکارانہ گندا جھوٹ بولے الگ بات ہے، وہ ایک لفظ بھی جو ہے اس چیز کا ثابت نہیں کر سکتا کہ نیت کا ایک لفظ بھی، نیت صرف آپ کے ارادے کا نام ہے، دل کی سوچ کا نام ہے۔ آپ نے وضو کیا آگے، آپ کو پتا ہے کہ میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں عصر کے فرض پڑھنے لگا ہوں، یا آپ کے دل کے اندر جو سوچ پیدا ہوئی ہے یہ سوچ ہی نیت ہے، یہ سوچ ہی نیت ہے، الفاظ ادا نہیں کرتا۔ آگے آپ سب میں کھڑے ہو گئے، نیت کر لی، اب سب بنانی، سب کیسے بنانی ہے؟ اللہ کے بندو سب کے اندر مل کر کھڑے ہو، سب کو سیدھا کرنا ہے، اور سب کو سیدھا کرنے کے بعد بالکل مل کے کھڑے ہو، کوشش کرنی ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی سب کے اندر خلل نہ رہے، خالی جگہ نہ رہے، سب کے اندر بالکل مل کے کھڑے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، مزارات بکھرے ہوئے سے تھے، آگے پیچھے تھے، فرمایا کہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہا، کیا تم اس طرح صف نہیں بناتے کہ جس طرح اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے صف بناتے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربہا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے صف کیسے بناتے ہیں؟ فرمایا کہ یتمون صفوف الاولی، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، ویتراصون فی الصف، اور وہ صف کے اندر بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، مل کر، یہ رسا رس یہ پلستر کو کہتے ہیں، پلستر ایک دیوار ہے ہم اینٹوں سے بنا لیتے ہیں، پھر جب ہم اس کو پلستر کر دیتے ہیں نا تو یہ بن جاتی ہے رس، چونا، گچ، کہا کہ وہ اس طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں،
تو اللہ کے بندو صف کے اندر مل کے کھڑے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ وفی روایت من تمام الصلاۃ، لوگوں صفوں کو سیدھا کرو، لوگوں صفوں کو سیدھا کرو، فإن تسویۃ الصفوف، یہ صفوں کو سیدھا کرنا، من اقامت الصلاۃ، یہ نماز کی اقامت ہے، نماز کی درستگی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے من تمام الصلاۃ، نماز کی تکمیل، نماز کا مکمل ہونا اس سے ہے کہ تم صفوں کو درست کرو، صفوں کو مل کے کھڑے ہو جاؤ، مل کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق وسدوا الخلل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنی صفوں کو چونا گچ بناؤ، وقاربوا بینہا، اور ان صفوں کے درمیان قربت پیدا کرو، قریب ہو جاؤ، قریب۔ وحاذوا بالاعناق، اپنے کندھوں کو برابر رکھو، وحاذوا بالاعناق، اپنی گردنوں کو برابر رکھو، آگے پیچھے نہیں۔ اب دیکھیں صف، نبی علیہ السلام صف بتا رہے کہ صف کو چونا گج بناؤ، قریب ہو جاؤ، اپنی گردنوں کو برابر رکھو، وسد الخلل، اور جو خالی جگہ چھوڑ رہے ہو، خالی جگہ رہ گئی ہے اس کو بند کر، خالی جگہ نہ رہے۔ اور فرمایا فإنی لأری الشیطان، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ اس خالی جگہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، کأنہا الحظف، گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کا بچہ وہ بکریوں کے درمیان میں گھستا جاتا ہے، بکری کا جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ اپنی ماں کی ٹانگوں کے اندر گھستا جاتا ہے، کبھی ادھر سے گھس رہا ہے، کبھی ادھر سے گھس رہا ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ تمہاری صفوں کے اندر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ خلل چھوڑ دیں گے، خالی جگہ آپ چھوڑ دیں گے، اور ہمارے یہاں یہ عجیب کنڈیشن ہے، عجیب کیفیت ہے کہ اللہ کے بندو پتہ نہیں کیوں آج تک اس کی دلیل ہمیں نہیں ملی۔ پیر ملانے سے ایسے چڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی اچھوت ہے، پتہ نہیں ان کو کوئی گناہ کبیرہ مل جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ اللہ کے بندو اس کی دلیل آپ یقین مانیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کس سے پوچھ رہے آپ؟ میں نے تو اپنے طور پہ کوشش کی، کچھ بندوں سے پوچھنے کی، کچھ اہل علم سے پوچھنے کی کہ یار ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، بتاؤ کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قوم کیوں نہیں بناتے، وجہ کیا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری، لوگوں صفوں کو سیدھا کرو، صفوں کو سیدھا کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھ۔ نبی علیہ السلام آگے کھڑے ہیں، آگے کو تو دیکھ رہے ہیں، فرمایا میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ شارحین نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہاں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی، نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کو اس مہر سے بھی نظر آتا ممکنات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ نبی علیہ السلام کو عطا کیا۔ فرمایا میں تمہیں تمہارے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، صفوں کو درست کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ کان یلزق منا منکبہ بمنکب صاحبہ،
ہم اپنا کندھا اپنے دوسرے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتے، قدمہ بے قدم صاحبی، اپنا پاؤں اپنے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ ملا دیتے، وفی روایت کعبہ بکعب صاحبی، اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملا دیتے، اس طرح کھڑے ہوتے تھے، یعنی کندھے کے ساتھ کندھا مل گیا، پاؤں کے ساتھ پاؤں مل گیا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا مل گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، مسلم کے اندر بھی الفاظ، دیگر کتابوں میں بھی الفاظ۔ اللہ کے بندو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عمل ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بصرہ سے مدینہ تشریف لائے، جب مدینہ آئے تو مسجد میں گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ملاقات ہو رہی ہے، انہوں نے پوچھا کہ انس ہمیں بتاؤ کہ ہمارا کردار، ہمارا عمل وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، کہ اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی؟ فرماتے ہیں ما انکرت شیئا الا اللہ تقیمون الصفوف او کما قال، کہا کہ اور تو کوئی بات مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک چیز میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تم صفوں کو صحیح نہیں کرتے، تمہاری صفوں کے اندر خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ کے بندو، صفیں، یہ صفیں درست نہیں ہو رہی، تو صفوں کے اندر جب کھڑا ہونا ہے مل کے کھڑا ہونا ہے، کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کے بندو، کوئی دلیل اس کی، کوئی دلیل اس کی۔ آپ جب پوچھ رہے، آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں ایسے لگے ہوئے جی کہہ رہے، بس ہمیں نہیں مل سکی۔ دوستوں سے میں نے کہا، آپ کو پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں مل کے کھڑے ہوتے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو خود سیدھا کر رہے ہیں، کھڑے ہونے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ یصوی صفوفنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا کیا کرتے تھے، کانما یصوی بالقضاء، گویا کہ نبی علیہ السلام تیروں کو سیدھا کرتے ہیں، حالانکہ تیر تو پہلے سیدھے ہوتے ہیں، تیر تو پہلے سیدھے ہوتے ہیں، تیروں کو سیدھا کرنا کیا؟ تو نبی علیہ السلام اس طرح سیدھے کر رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمیں اس مسئلے کی سمجھ آ گئی، نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ اس طرح ایک دن اقامت کہی گئی، نبی علیہ السلام مصلی پہ پیچھے مڑ کے دیکھا، فرآ رجلا بادی صدرہ، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سینے کو تھوڑا سا باہر نکالے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً اس کو درست کیا، اور اس کے بعد فرمایا، یا عباد اللہ لا تصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، فرمایا کہ او اللہ کے بندو، تم اپنی صفوں کو ضرور درست کرو گے، اپنی صفوں کو سیدھا کرو گے، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا۔ اب چہروں کو پھیرنے کے دو مطلب، ایک یہ ہے کہ تم میں نفرت پیدا کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ممکن ہے اللہ اس چہرے کو ہی بدل دے، اس چہرے کو ہی خراب کر دے۔ تو اللہ کے بندو، صفوں کو درست، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو خاص تلقین فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ صفوں کو درست کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، صفیں درست کرو، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، نرم، اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے لیے جگہ خالی مت چھوڑو، شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو، مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، من قطع صفا قطعہ اللہ، لوگوں جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے جوڑ دے گا، اللہ اس کو اپنی رحمتوں کے ساتھ ملائے گا۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ،
اور جو صف توڑے گا، مل کے کھڑا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے بندو، صف انتہائی ضروری ہے، اس کو درست کیا جائے، مل کے کھڑا ہوا جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے، یہ اختلاف سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، کیوں نہیں ملاتے؟ میں نے بار بار آپ کو بتا دیے، یقین مانیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ گوگل پہ جا کے سرچ مار لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ مل کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے، اس کی وجہ ہمیں بتا دیں۔ بس صرف ایک مخالفت برائے مخالفت ہے، جیسے کہ ضد، جسے ہم کہتے ہیں اللہ واسطے کا بیعت، اللہ واسطے کا بیعت، کہ فلاں کر رہے ہیں لہذا میں نہیں کروں، فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں لہذا میں نہیں کروں۔ تو اللہ کے بندو، یہ بھی کوئی بات یہ دیکھو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر لو، جو نہیں کیا چھوڑ دو۔ کامیابی اس میں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے میری ساری امت جنت میں جائے گی ماں سوائے ان کے جنت میں جانے سے انکار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا جو میری بات نہیں مانتا وہ جنت میں جانے سے انکار۔ تو لہذا کوشش یہ کیا کریں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بنائیں، اسی کے اندر ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔